بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں نمک کی طرح کڑوی بات کرنے والا ہی سچا دوست ہوتا ہے، اور میٹھی باتیں کرنے والا ہمیشہ چاپلوس ہوتا ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ نمک میں کبھی کیڑے نہیں لگتے اور وہیں میٹھی ہر چیز میں کیڑے لگ جاتے ہیں۔ اگر کہیں رہنا ہی چاہتے ہو تو یاد رکھیں کہ اس دنیا میں خوبصورت ترین جگہ کسی کا دل ہے اور محفوظ ترین جگہ کسی کی دعاؤں کا حصہ ہے۔ ایک شخص نے کسی بزرگ سے کہا کہ مجھے نصیحت کریے، تو ان بزرگ نے فرمایا کہ تم بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ میرا اللہ دیر تو کرتا ہے پر کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اس دنیا میں ماں کی دعا آپ کو کبھی بد نصیب نہیں ہونے دیتی، وہیں باپ کی دعا آپ کو کبھی غریب نہیں ہونے دیتی۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو، پھر دیکھنا وہ تمہارا وقت ہی بدل دے گا۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ وہ کیا کر چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے شرم کرو جیسے کہ تم اپنے خاندان کے نیک اور شریف آدمی سے شرم کرتے ہو۔ اس دنیا میں لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ تمہارا ایسا کرنا تمہیں گناہوں سے بچائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہمان کو رخصت کرتے وقت دروازے تک چھوڑنا سنت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تم اپنی عقل کے ذریعے اپنی خواہش نفس کا مقابلہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مریض کی عیادت کرنے والا گھر واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے کے لیے آتی ہیں۔ دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکے کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، کیونکہ جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، اس لیے تو کل کی فکر میں اپنی آج نہ برباد کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے غریبوں کا حج جمعے کی نماز ہے۔ کھانا اکٹھا کھایا کرو کیونکہ برکت جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے، اور عبادت سے جنت ملتی ہے لیکن وہیں خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اس دنیا میں کسی کو گلاب پسند ہوتا ہے اور کسی کو بالکل اچھا نہیں لگتا، لیکن اس میں قصور گلاب کا نہیں بلکہ فرق مزاجوں کا ہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اتنا بھروسہ تو ہونا چاہیے کہ بات بے بات صفائیاں نہ دینی پڑے۔ جن گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند اور جس کے گھر میں رات دیر تک جاگا جائے اور صبح دیر تک اٹھنے کا رواج ہو، تو ایسے گھر میں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جو شخص رات بھر بیمار رہا اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہوا، تو وہ شخص گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا کہ جیسے کہ اپنی پیدائش کے وقت تھا۔ اس دنیا میں جو اپنا غصہ روکے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس پر روک دے گا۔ ہمیشہ میٹھا بول بولو تاکہ اگر کبھی واپس لینا پڑ جائے تو کڑوا نہ لگے۔
صبر رکھ اے انسان، کیونکہ کمزور تیرا وقت ہے، تو نہیں۔ آیا خالی رہا خالی گیا خالی، ہائے رے انسان تیری خستہ حالی۔ آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ وہ انسان کبھی زندگی میں ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ سے ہو۔ حرام کاموں سے نفس کو روکنا بھی صبر کی دوسری قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر تمہاری ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دنیا میں جس کو اپنے مسلمان بھائی کا درد نہ ہو وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میدان حشر میں فرمائے گا کہ ہر اس شخص کو دوزخ سے نکال دو جس نے مجھے ایک دن بھی یاد کیا ہو یا مجھ سے کسی مقام پر ڈرا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ اس دنیا میں انسان کو بخار جہنم کی بھاپ کے اثر سے ہوتا ہے، اس لیے اسے پانی سے ٹھنڈا کیا کرو۔ جنت میں نہ تو کوئی مکار آدمی داخل ہوگا، نہ ہی بخیل اور نہ ہی لوگوں پر احسان جتانے والا۔ اس دنیا میں کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور اپنے گھر والوں سے نرمی کا سلوک کرنے والا ہو۔ جو کام تم لوگوں کے سامنے کرنے کو ناپسند کرتے ہو وہ تنہائی میں بھی نہ کیا کرو۔ تم جب تک صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے سچی محبت نہ کرو۔ غصہ ایسی چیز ہے جو آنکھوں کو بند کر دیتا ہے اور منہ کو کھول دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں کثرت سے ان لوگوں کو دیکھا جو دنیا میں فقیر تھے۔ جب تم آزمائشوں سے گزر کر اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہو تب اللہ تمہاری ہی چاہت مکمل کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں نیک لوگوں کی صحبت نیکی سے بہتر اور وہیں برے لوگوں کی صحبت بدی سے بدتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جو چیزیں انسان کی ترازو اعمال میں رکھی جائیں گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ خواہش بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے اور وہیں صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ زندگی میں ان دو لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا، پہلا مصروف اور دوسرا مغرور، کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور مطلب کے لیے یاد کرتا ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق کی حقیقی کا حقیقی تعلق سمجھ سکیں۔ دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ مومن کو مال کی نہیں اعمال کی، نفس کی نہیں روح کی، دنیا کی نہیں آخرت کی فکر رہتی ہے۔ اس دنیا میں ہمارے آنسوؤں کی قدر اللہ سے زیادہ کوئی نہیں کرتا۔ اس دنیا میں نمک کی طرح کڑوی بات کرنے والا ہی سچا دوست ہوتا ہے اور میٹھی باتیں کرنے والا ہمیشہ چاپلوس ہوتا ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے
کہ نمک میں کبھی کیڑے نہیں لگتے اور وہیں میٹھی ہر چیز میں کیڑے لگ جاتے ہیں۔ اگر کہیں رہنا ہی چاہتے ہو تو یاد رکھیں کہ اس دنیا میں خوبصورت ترین جگہ کسی کا دل ہے اور محفوظ ترین جگہ کسی کی دعاؤں کا حصہ ہے۔ آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ وہ انسان کبھی زندگی میں ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ سے ہو۔ ایک شخص نے کسی بزرگ سے کہا کہ مجھے نصیحت کریے، تو ان بزرگ نے فرمایا کہ تم بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ میرا اللہ دیر تو کرتا ہے پر کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اس دنیا میں ماں کی دعا آپ کو کبھی بد نصیب نہیں ہونے دیتی، وہیں باپ کی دعا آپ کو کبھی غریب نہیں ہونے دیتی۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو، پھر دیکھنا وہ تمہارا وقت ہی بدل دے گا۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ وہ کیا کر چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے شرم کرو جیسے کہ تم اپنے خاندان کے نیک اور شریف آدمی سے شرم کرتے ہو۔ اس دنیا میں لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ تمہارا ایسا کرنا تمہیں گناہوں سے بچائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہمان کو رخصت کرتے وقت دروازے تک چھوڑنا سنت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تم اپنی عقل کے ذریعے اپنی خواہش نفس کا مقابلہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مریض کی عیادت کرنے والا گھر واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے کے لیے آتی ہیں۔ دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکے کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، کیونکہ جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، اس لیے تو کل کی فکر میں اپنی آج نہ برباد کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے غریبوں کا حج جمعے کی نماز ہے۔ کھانا اکٹھا کھایا کرو کیونکہ برکت جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے، اور عبادت سے جنت ملتی ہے لیکن وہیں خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اس دنیا میں کسی کو گلاب پسند ہوتا ہے اور کسی کو بالکل اچھا نہیں لگتا، لیکن اس میں قصور گلاب کا نہیں بلکہ فرق مزاجوں کا ہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اتنا بھروسہ تو ہونا چاہیے کہ بات بے بات صفائیاں نہ دینی پڑے۔ جن گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند اور جس کے گھر میں رات دیر تک جاگا جائے اور صبح دیر تک اٹھنے کا رواج ہو، تو ایسے گھر میں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جو شخص رات بھر بیمار رہا اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہوا، تو وہ شخص گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا کہ جیسے کہ اپنی پیدائش کے وقت تھا۔ اس دنیا میں جو اپنا غصہ روکے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس پر روک دے گا۔ ہمیشہ میٹھا بول بولو
تاکہ اگر کبھی واپس لینا پڑ جائے تو کڑوا نہ لگے۔ صبر رکھ اے انسان، کیونکہ کمزور تیرا وقت ہے، تو نہیں۔ آیا خالی رہا خالی گیا خالی، ہائے رے انسان تیری خستہ حالی۔ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والا تمہارے درد کے بجائے تمہارے صبر پر رش کرے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اس دنیا میں تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، کیونکہ نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ اس دنیا میں عقل مند اور حساس لوگ ہمیشہ غم اور فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ کوئی بھی بات سمجھنے کے لیے پوچھا کرو، نہ کہ الجھنے کے لیے۔ حرام کاموں سے نفس کو روکنا بھی صبر کی دوسری قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر تمہاری ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دنیا میں جس کو اپنے مسلمان بھائی کا درد نہ ہو وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میدان حشر میں فرمائے گا کہ ہر اس شخص کو دوزخ سے نکال دو جس نے مجھے ایک دن بھی یاد کیا ہو یا مجھ سے کسی مقام پر ڈرا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ اس دنیا میں انسان کو بخار جہنم کی بھاپ کے اثر سے ہوتا ہے، اس لیے اسے پانی سے ٹھنڈا کیا کرو۔ جنت میں نہ تو کوئی مکار آدمی داخل ہوگا، نہ ہی بخیل اور نہ ہی لوگوں پر احسان جتانے والا۔ اس دنیا میں کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور اپنے گھر والوں سے نرمی کا سلوک کرنے والا ہو۔ جو کام تم لوگوں کے سامنے کرنے کو ناپسند کرتے ہو وہ تنہائی میں بھی نہ کیا کرو۔ تم جب تک صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے سچی محبت نہ کرو۔ غصہ ایسی چیز ہے جو آنکھوں کو بند کر دیتا ہے اور منہ کو کھول دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں کثرت سے ان لوگوں کو دیکھا جو دنیا میں فقیر تھے۔